بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج کے جدید سائنسی دور میں سائنسدانوں کے دماغ میں ایک سوال بہت شدت سے کھٹکتا ہے کہ آخر موت کیا ہے، روح کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو نہ صرف غیر مسلموں بلکہ کمزور عقائد کے مسلمانوں کو بھی بے چینی و اضطراب کا شکار بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان میں کچھ ایسے بھی ملیں گے جو اللہ کو، اس کے رسول کو نہیں مانتے ہوں گے، بعض ایسے ملیں گے جو کہ آخرت کی زندگی کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ مرے گا نہیں، یعنی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس حقیقت کو کڑوی گولی کی طرح سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آخر ایک دن مرنا ہے۔ اسلام نے موت کے بارے میں بہت کچھ تعلیمات سے انسانیت کو منور کیا ہے، اور موت کی حالتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس کی تکلیف کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی درس یہی ہے کہ مسلمان اپنی موت اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اعمال کو ادا کریں اور بار بار موت کا تذکرہ آپس میں کثرت سے کرتے رہیں۔ عالم نزع کیا ہوتا ہے، جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، اور مزید یہ کہ مرتے وقت کیا محسوس ہوتا ہے اور سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس وقت ترقی یافتہ ممالک کے سائنسدان، ماہر ڈاکٹر اور دیگر ریسرچ کرنے والے موت پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں قریب المرگ لوگوں کے واقعات قلم بند کیے۔ 1957 میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی کتاب لائف آفٹر لائف، یعنی حیات بعد موت، شائع ہوئی۔ عوام اور ڈاکٹروں نے اس کتاب کے موضوع کو بے حد سراہا۔ اس کتاب میں سب سے حیرت زدہ بات جسم کے بغیر وجود کے احساس کا بیان ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں بہت سے مادہ پرست لوگوں کے نزدیک مادی جسم کے بغیر وجود کا تصور ناممکن ہے۔ دوسری عجیب بات اس کتاب میں یہ ہے کہ تمام مرنے والوں نے ایک نہایت ہی بڑی تیز روشنی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا، مگر اس روشنی کی حرارت، تمازت اور شفقت کو بیان کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ روشن وجود بڑی آسانی سے ان پر محیط ہو گیا۔ یعنی اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ مرنے والا شخص قریب الموت ایک تیز روشنی کو دیکھتا ہے جس کی حرارت اور تمازت کو وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، یا اس منظر کے خوف سے اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن کے انتقال کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ بعض لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کو ماننے والا تھا، لیکن یہ یقین نہیں کہ آیا وہ مسلمان تھا یا کہ عیسائی۔ وہ جب مرنے لگا تو اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ سویا ہوا ہے۔ اس کا دل غیر معمولی طور پر دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی طاری تھی۔ اچانک ایڈیسن کسی کی مدد کے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کئی سیکنڈ تک سامنے کی دیوار کو گھورتا رہا، پھر اپنی بیوی کی طرف مڑ کر کہا، دیکھو دیوار کی طرف، وہاں کتنا خوبصورت منظر ہے۔ مگر وہ صرف یہی کہہ پایا تھا۔ اس نے وہاں کیا دیکھا یا وہ کیا بتانا چاہتا تھا، اس کے بارے میں مزید ایک لفظ بھی نہ بول سکا اور مر گیا۔ اسی طرز کا ایک اور واقعہ اپنے زمانے کے مشہور خطیب ہنری وارڈ بچھڑ کے ساتھ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا کرتا تھا اور دردناک لہجے میں یہ بیان کیا کرتا تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ جب ہنری خود مرنے لگا تو اس نے اپنے طبیب کو اپنے پاس بلایا اور کرخت آواز میں سرگوشی کی، ڈاکٹر، دوسری دنیا کا راز تو اب کھلا ہے۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس کے الفاظ میں پراسراریت اور خوف بہت بڑھ گیا، اور مزید ایک بھی لفظ ادا کیے بغیر مر گیا۔ اسی طرح ماہ ستمبر 1978 میں آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر آلنسبرگ میں دنیا بھر کے 1000 چوٹی کے ماہر نفسیات، علماء دین، سائنسدان اور ڈاکٹر جمع ہوئے، اور حیات بعد الموت کے موضوع پر ایک ہفتے تک بحث و مباحثہ جاری رہا۔
موضوع گفتگو یہ تھا کہ نزا کے عالم میں انسان جن مناظر سے یکا یک دو چار ہوتا ہے ان کی اصلیت کیا ہے۔ ظاہری موت کے بعد جن لوگوں کو طبی امداد سے زندہ کر لیا گیا تھا، ڈاکٹروں نے ان کے بیانات کو تفصیل سے قلم بند کیا۔ ان سب کے بیانات میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان سب کو مرنے کے بعد، حالانکہ مرنے کا وقفہ بہت قلیل تھا، ایک ساتھ تجربات سے گزرنا پڑا۔ اس کانفرنس کے بعد اس کے ترجمان نے اعلان کیا کہ ان تحقیقات کے نتیجے میں ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کو یقین ہو گیا ہے کہ زندگی کا خاتمہ قبر پر ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب سب شرکاء ان تحقیقات سے مطمئن ہیں۔ انہیں اب تک موت کے بعد زندگی کا تصور دھوکہ سا نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر کارلس اوسیز نے یہ جاننے کے لیے کہ جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، 1000 معاملات کی چھان بین کی۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں کو چنا گیا جو کہ قریب المرگ تھے۔ جیسے ہی ان پر طبی موت طاری ہوئی تو کچھ ہی دیر میں ان کے تن مردہ میں دوبارہ جان دوڑ گئی۔ ان سے سوال کیا گیا موت کی حالت طاری ہونے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ سب کا بیان یہ تھا کہ موت کے بعد انہوں نے نجات مطلق کی دل نواز اور فرحت انگیز کیفیت محسوس کی۔ اس عالم میں اپنے مرحوم عزیزوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے لیے سعادتوں کے مژدے اور بشارتوں کے وعدے ہیں۔ بعض نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ عالم نزا میں مختلف افراد کو جو مناظر نظر آتے ہیں وہ در حقیقت ان کے مذہبی عقائد اور سماجی روایات کا عکس ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں بھارت اور امریکہ کے ان افراد سے انٹرویو لیے گئے جو مر کر جی اٹھے تھے۔ یہ لوگ مختلف عقائد اور سماجی ماحول سے تعلق رکھتے تھے، تاہم حیرت یہ ہے کہ سب نے ایک ہی چمکدار روشنی دیکھی اور پھر خود کو مسرت و شادمانی کے دریا میں غرق پایا۔ اسی طرح بہت سے مرنے والوں نے اپنے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ ناظرین، ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم یہاں صرف موت کے وقت طاری ہونے والی کیفیات کے بارے سائنسدانوں کی تحقیقات کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ باتیں شاید آپ کو مضحکہ خیز معلوم ہو، کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے اور پھر اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات بھی بیان کرے۔ کم سے کم کوئی مسلمان تو ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں نیک اور بد ارواح کو مختلف مقامات پر رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ نیک ارواح کا اصل مستقر علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں، اور بد ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے، اور یہ کہ روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم سے کر دیا جاتا ہے۔ جسم قبر میں دفن ہو یا دریا میں غرق یا جلا دیا گیا ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں، جسم کے اعضاء جہاں جہاں بھی ہوں گے، روح کا ایک خاص تعلق ان سے قائم رہے گا، اور اسی خاص تعلق کا نام عالم برزخ ہے۔ اور جہاں تک روح کا جسم سے الگ ہونا اور روح نکلتے وقت طاری ہونے والی کیفیت کا بیان ہے، تو یہ احساس مختلف طریقوں کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نیک لوگوں کی روح وہ انتہائی نرمی سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، جبکہ برے لوگوں کی روح نکلنے کی کیفیت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ گویا ریشم کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی پر ڈال کر کھینچا گیا ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جائے۔ جہاں تک سائنسی تحقیقات کا تعلق ہے تو یہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر قانون قدرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں بیش قیمت اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کے بارے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔